محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواہ البخاری و مسلم. محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت ماں ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس نئے اور مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. محترم ناظرین کرام، آج کی جو حدیث ہے وہ حلال اور حرام جو دین میں واضح ہے، اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جس کو شبہات کہتے ہیں، مشتبہات کہتے ہیں، مشکوک چیزیں کہتے ہیں، جو نہ تو صراحتاً حرام لگتی ہیں نہ صراحتاً حلال لگتی ہیں. ہماری گفتگو کا موضوع آج یہی ہے. انشاءاللہ ہم حدیث کے متن پر غور کریں گے. اس سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عمر کی ابتدائی حصے ہی میں ایمان لے آئے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. آج ہماری اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ غیر معمولی اہمیت کے صحابی ہیں. اور ایک بات آپ کے ساتھ اور منسوب ہے، وہ یہ کہ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ آپ ہی تھے. حدیث کی کتابوں میں آپ سے احادیث مروی ہیں اور ان کی پوری تعداد 114 بنتی ہے، 114. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ یہ فرما رہے تھے. انشاءاللہ ہم حدیث پر جلد ہی آ رہے ہیں. اس حدیث کی روایت دو مشہور کتب حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں اس کی روایت موجود ہے. بخاری شریف کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے اتھینٹک اور سب سے صحیح کتاب. بخاری شریف کا پورا نام اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اس کی تالیف محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. جملہ احادیث جو بخاری شریف کی ہیں تکرار کے ساتھ 7397 بنتی ہیں، اور تکرار اگر نکال دیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً 4000 بنتی ہے. اور یہ احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے اس کا انتخاب انہوں نے اپنے کرائیٹیریا اور اپنے معیار کی بنیاد پر کیا ہے. کتاب کی تالیف میں 25 سال لگ گئے. بخاری شریف کی تالیف میں 25 سال لگ گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے کا محرک یہ تھا کہ اسحاق بن راہویہ جو ان کے استاذ تھے، انہوں نے درس میں کہا، سبق میں کہا، استفادے کی مجلس میں کہا کہ کاش کہ کوئی اٹھتا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کرتا، ان کو اکٹھا کرتا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے لگ گئی اور میں نے اس پر کام شروع کر دیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 25 سال کی مدت لگی اس کتاب کو مکمل کرنے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، اور ان کی کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو باب باندھتے ہیں اس میں فقہی بلاغت اور فقہی ندرت اور فقہی افادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی ترجمتی، بخاری کی جو سوجھ بوجھ، ان کی جو فقہ ہے وہ ان کے ترجمے اور باب باندھنے میں ہے۔ اس حدیث کی روایت بخاری کے ساتھ ساتھ امام مسلم کے ہاں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف کا پورا نام ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم کا پورا نام ہے مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوری، ابو الحسین آپ کی کنیت ہے۔ مسلم شریف کی جو پوری احادیث ہیں تکرار کے ساتھ 7275 ہیں، اور تکرار اگر آپ نکال دیں تو ان کی پوری تعداد کم و بیش 4000 بنتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور آپ کو اس کتاب کی تالیف میں، مسلم شریف کی تالیف میں تقریباً 15 سال لگے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو حدیث جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح۔ ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی کر دی گئی، اور جو چیز حرام ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبَهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے، جن کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں وہ حلال ہیں یا وہ حرام ہیں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ، جو شبہے کی چیزوں سے بچ گیا، شک کی چیزوں سے جو بچ گیا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو گویا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو، اپنے وقار اور ناموس کو بچا لے گیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، لیکن جو شبہوں میں پڑ گیا، جو شک و شبہ میں چلا گیا، اس کا گرفتار ہو گیا، فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ کراعی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرواہا، یرعا حول الحما، جو چراگاہ کے دائیں بائیں اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے، غالب گمان یہ رہتا ہے کہ جانور اس چراگاہ میں چلا جائے گا۔ چراگاہ کے ارد گرد اگر چرواہا اپنے جانوروں کو چرائے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ جانور اس میں چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، سنو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور سنو اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، سنو جسم ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ اس کی روایت بخاری شریف نے کی ہے اور مسلم شریف نے کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز اس میں بتائی ہے وہ یہ کہ ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ میری حلال چیزیں اور میری حرام چیزیں جو میں نے لوگوں پر کی ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کی وضاحت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز کی وضاحت کا مطلب کیا ہے؟ حلال کیا چیزیں ہیں وہ بیان ہیں، حرام کیا چیزیں ہیں وہ بیان، اور جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہے ان کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کر دی ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے
युबय्यिनु अल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ताला खोल खोल करके चीजों को बयान करता है तुम्हारे लिए ताकि तुम गुमराही से बच जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह ताला खोल खोल करके क्या चीजें बयान करता है? हलाल क्या है, हराम क्या है, अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की नाराजगी क्या है। अब हलाल चीजें कुरान मजीद में मौजूद है। आम तौर पर हलाल चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि हराम चीजें ये हैं, उनके अलावा सब चीजें हलाल हैं। इल्लत भी उसकी बता दी। अब वो इल्लतें जहां भी पाई जाएंगी वो चीजें हराम होंगी। हराम चीजों की फहरिस्त बहुत थोड़ी है, और अल्लाह ताला का करम है कि हराम चीजों की फहरिस्त लंबी है, बल्कि हराम चीज और उनके जो मुहर्रिकात और असबाब हैं उनको छोड़ करके सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए हलाल की हैं। अल्लाह ताला का करम है। तो फरमाया हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बैनहुमा उमूर मुश्तबहात, उनके दरमियान कुछ मुश्तबह उमूर हैं, कुछ ऐसे उमूर हैं जिनमें शुबहा है कि ये हलाल है कि ये हराम है। उनके बारे में हमें क्या करना है? असल मौजू यही है इस हदीस का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें आपने फरमाया हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है, इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबह उमूर हैं, ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, जिनको अक्सर लोग नहीं जानते। फमन इत्तक़ा शुबहात, तो जो शुबहों से बच गया, फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही, तो उसने गोया अपने दीन को और अपनी इज्जत को बचा लिया। मोहतरम नाज़रीन किराम, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सनाउल्लाह मदनी पीस टीवी उर्दू की जानिब से आप तमाम आज़मीन हज को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम के हज को कबूल फरमाए, आमीन। لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك तालीम से कट जाना तहजीब से हट जाना कौमों की तबाही के असबाब यही तो है। जिन बातों से अल्लाह ताला रोकता है उनसे वो बाज नहीं बुनियादी उसूलों से दूरी, अमले सालेह से फरार, गुमराहियों से निस्बत, रसूलों की दावत को कबूल नहीं करते। यह है तकजीब का रास्ता। शेख हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ। इसका नतीजा फिर बिल आखिर ये होता है कि तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। जानिए कैसे हो जाती हैं कौमें बर्बाद जब करती हैं बद अमलियों का इंतखाब। कौमों की तबाही के असबाब, कल रात 11:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अल्लाह ने की है बंदों को ये नसीहत, इंसानियत की करना हर दौर में हिफाजत। इस्लाम की पुकार और आवाज ये है, सारी बुराइयों से अपने आप को बचाए रखना। पैगाम पाकीज़गी और पाकसाई का। अपने दिल के अंदर ये बात जमा लो, ये खुदाए वाहिद की बनाई हुई दुनिया, शरीयत पर अमल करो, दुनिया और आखिरत की सुरखुरी और तरक्की तुमको हासिल होगी। सबक दुनिया की रहनुमाई का, हक परस्तों की पजीराई का। सारे आलम की भलाई के लिए इस बात को वादे कर देना जरूरी है, बंदे को इसलिए जमीन पर भेजा गया है तो कुरान मजीद पर अमल करे। खुदा के अहकाम को अपनाए, यानी हर अमल के करने से पहले देख लिया जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाप उस पे पड़ी है क्या। जुल्म और खल्फशार के खिलाफ मुहाज आराई का। जुल्म और सितम से निकाल कर इस्लाम की अदल और इंसाफ की छांव में लाकर खड़ा कर सके। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। अल्लाह ने जिन चीजों से मना फरमाया है उससे इज्तिनाब करो। इस्लामी उसूलों के साये में हो सारी दुनिया की तरबियत, पैगाम इंसानियत। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर खिदमत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें आपने फरमाया हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है, इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबह उमूर हैं, ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, जिनको अक्सर लोग नहीं जानते।
فمن اتقى الشبہات، تو جو شبہوں سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے گویا اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، اب اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو شخص شبہوں میں پڑ گیا، ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہوں میں پڑ گیا، فقد وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے چرواہا اپنے جانوروں کو چراتا ہے کسی چراگاہ کے دائیں بائیں، یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے، زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ اس کے جانور اس میں چرنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا، الا وان لکل ملک حما، سنو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے۔ بادشاہ جو دنیا میں نظر آتے ہیں بڑے، کہا کہ سب کی چراگاہ ہوتی ہے، انہوں نے اپنے جانوروں کے لیے بنا رکھا ہے، اس میں عام لوگ کے جانور نہیں آ سکتے۔ تو جیسے اس دنیا میں چراگاہیں ہیں، تم دیکھتے ہو بڑے لوگوں کی، بادشاہوں کی، قبیلے کے سرداروں کی، الا وان حم اللہ محارمہ، سنو اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کی مثال دے کر کے اس بات کو سمجھایا ہے ہمارے لیے۔ جیسے سب کی چراگاہ ہوتی ہے، جیسے بادشاہوں کی چراگاہ ہوتی ہے، تو جو شہنشاہ اعظم ہے اللہ رب العزت، اس کی بھی چراگاہ ہے۔ اس کی چراگاہ کیا ہے؟ اس کی چراگاہ حرام کردہ چیزیں ہیں جو اس نے حرام کر دی۔ اب اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی چراگاہ میں کھا لے، اپنے جانور کو چرا لے، تو یہ غلط بات ہے، حرام چیز ہے، ناجائز چیز ہے۔ ایسی اللہ رب العزت کی چراگاہ ہے، اس میں اگر کوئی جا کے اس کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس پر عمل کرے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں گھس کر کے وہ نامناسب کام کیا جس کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اب کوئی شخص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرائے گا تو کہیں بھی غافل ہوا تو اس کے جانور اس میں چلے جائیں گے، یا کھاتے کھاتے منہ مار دے گا۔ تو کہا کہ کنارے کنارے چرنا، کنارے کنارے رہنا خطرناک ہے، لہٰذا حرام چیزوں کے کنارے کنارے رہنا یا وہ امور جس میں شبہات ہیں ان کے دائیں بائیں پھٹکنا مناسب نہیں ہے، اس سے بندے مومن کو دور رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ، سنو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح کراتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، یہ جسم والا جو لوتھڑا ہے یہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح، یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب۔ دو باتیں جاننے کی ضرورت ہے معزز ناظرین کرام۔ ایک بات تو یہ، شیطان چاہتا ہے کہ ہم شبہات میں پڑھتے رہیں، شیطان چاہتا ہے کہ ہم حرام کردہ چیزوں کی طرف جائیں، شیطان کہتا ہے کہ یہ چیز کر لو، وہ چیز کر لو، کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہنے کی تعلیمات دی ہیں ہمیشہ۔ اللہ رب العزت کی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لانا اللہ کا کام ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ نور سے ظلمات کی طرف لاتا ہے، وہ فحشاء منکر کی طرف لے جاتا ہے، وہ شبہات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات، کتاب و سنت کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شبہات کی چیزیں ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور شیطان آلہ کار ہے یہ شبہات کی چیزیں، شیطان کا یہ پھندا ہے، شیطان کی یہ چالیں ہیں، اس کے یہ سامان ہیں جس کے ذریعے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات فرمائی وہ یہ کہ یہ دل جو ہے اس میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان، یہ دل ہے غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ دل ہے، اس دل کو صحت مند ہونا چاہیے۔ یہ دل اگر شیطان کی تعلیمات کا ریسیور ہو جائے اور اس کے لیے لقمہ تر ہو جائے کہ شیطان جو کچھ بھی وسوسے ڈالے اور یہ دل اس کو ایکسپٹ کرتا جائے، قبول کرتا جائے، تو پھر آدمی کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، صحیح خطوط پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کہا اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، یا اللہ رب العزت کی محبت، یا اللہ رب العزت کی یاد، یا اللہ رب العزت کی خشیت کی جگہ ہو، اس کی آماجگاہ ہو، یہ شیطان کے لیے لقمہ تر نہ ہو، اس کے لیے اس میں کوئی نرم گوشہ نہ ہو۔ اس لیے کہ دل تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے،
اور جب یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس میں جسمانی اعتبار سے بھی بات کہی گئی ہے, اس میں روحانی اعتبار سے بھی بات کہی گئی ہے. یہ جسم میں جو دل ہے, یہ دل کیا ہے؟ یہ دل اللہ رب العزت نے ایک ایسی عظیم الشان چیز پیدا کی ہے انسان کے اندر کہ یہ پورے جسم کو پمپ کر کے خون دینے والی بھی چیز ہے, جسم کو زندہ رکھتی ہے, اور یہی روحانیت کی بھی آماجگاہ ہے. یہیں سے انسان کے خیالات, یہیں آدمی کے وسوسے, یہیں پر آدمی کی اچھی بری چیزیں, یہیں پر آدمی کی نیت, یہیں پر آدمی کا عزم, یہیں پر آدمی کا اخلاص, یہ ساری چیزیں یہیں آتی ہیں. یہیں پر انسان کی محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ, دنیا کے ساتھ, سب کی جگہ یہی ہے. تو اس کو صاف ستھرا رکھنا, اس کو پاک صاف رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یاد کرو اس دن جب کوئی مال نہ کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے, نہ اولاد کام آئیں گے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس آئے. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ ہے کہ نقائص سے پاک ہو. قلب سلیم یہ ہے بیماریوں سے پاک ہو. قلب سلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں ہو, اللہ تعالیٰ کی خشیت اس میں ہو. یہ قلب سلیم ہے. قلب کے بارے میں ہمیں فکر مند ہمیشہ رہنا چاہیے کہ یہ دل اللہ رب العزت کی یاد سے معمور ہو, یہ دل اللہ رب العزت کی خشیت سے معمور ہو, یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے, آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل خاص تھا. آپ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. بار الہ, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایک ایسے دل کی جس میں خشیت تیری نہ ہو, تیرا ڈر جس میں نہ ہو, تیرا خوف جس میں نہ ہو, بس بے خوف ہو اللہ رب العزت کی پکڑ سے, اللہ رب العزت کی گرفت سے. جو دل بے خوف ہو, ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دل کو بیماریاں لگ جاتی ہیں, اس دل کو سلیم رہنا چاہیے, صحت مند رکھنا چاہیے. یہ دل صحت مند کیسے رہے گا؟ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے, جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بسے, جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بسے, اس کے لیے آدمی کو جتن کرنا ہوگا. کتنے دل ایسے ہیں جن کے اندر سختی ہو جاتی ہے, اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے کرتے دل سخت ہو جاتا ہے. تو کہا کہ دل کو سخت ہونے سے بچاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ دل سخت ہو جائے. کہا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ بعض تو پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے چلے آتے ہیں. تہبط من خشیت اللہ. بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے چلے آتے ہیں, گر پڑتے ہیں. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے پھوارے چھوٹتے ہیں, جس میں سے چشمے ابل جاتے ہیں. لیکن بعض دل ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں, او اشد قسوہ. بعض دل پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. آدمی کے دل میں اگر گدازی پیدا نہ ہو, آدمی کے دل میں اگر رحمت پیدا نہ ہو, آدمی کے دل میں اگر خشیت پیدا نہ ہو, آدمی کے دل میں اگر کسی کے غم کو دیکھ کر کے غم پیدا نہ ہو, آدمی کے دل میں اگر یتیم, لاچار, مجبور مستحقین کو دیکھ کر کے اس کے دل میں نرمی پیدا نہ ہو, تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ مجھے دل دے دے, ایک دوسرا دل دے کہ میرے پاس دل نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. بار الہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل کی, ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں تیری جو ڈرے ہی نہیں, جس کے اندر خشیت ہی نہ ہو. دل کا معاملہ اور نازک اس حیثیت سے بھی ہے کہ دل ایک حالت میں نہیں رہتا. قلب کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو. دل چونکہ ایک حالت پر نہیں رہتا, الٹتا پلٹتا رہتا ہے, پمپ کرتا ہے, خون لیتا ہے, خون دیتا ہے, ایک حالت میں نہیں رہتا, دھڑکتا رہتا ہے, پلٹتا رہتا ہے. اس لیے دل کا نام قلب پڑا, جو الٹتا پلٹتا رہے, جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. ایک حالت میں نہیں رہتا, کبھی خوش ہے, کبھی غم کا شکار ہے, کبھی ترنگ میں ہے, کبھی افسردہ ہے. تو جو دل ہے وہ دل ایک حالت میں نہیں رہتا, حالتیں اس کی بدلتی رہتی ہیں, کبھی خوش, کبھی مایوس, کبھی دین اسلام کے راستے میں خوب مگن, اور کبھی دین اسلام کے راستے میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, یہ دل کو کون الٹتا پلٹتا ہے؟ پورے جسم کو انرجی اور پورے جسم کو غذا اور پورے جسم کو حرکت کون دیتا ہے؟ دل. اور دل کو حرکت کون دیتا ہے؟ آج میڈیکل سائنس یہاں خاموش ہے. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے,
میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، وسوسے نہ آئے اس میں، شیطان کا لقمہ تر نہ ہو جائے، غیر معمولی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان القلب بین اصبع الرحمن، دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے۔ رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ بار الہ ہمارے دل کو دین اسلام پر جما دے، اپنے اچھے کاموں پر اطاعت پر جما دے، جنت کے حصول پر جما دے۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام کو وقت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم سلسلے کلام اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے، تفصیل کے ساتھ اور باتیں اس حدیث پر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو کچھ بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمل کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے امور پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔